صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، تمام قسم کے حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ رحمان کے بندوں کے بارے میں ان کی صفات اور ان کی عادتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ ان کی جہاد، وہ اپنے آپ سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے خواہشات سے پہلے جہاد کرتے ہیں، بعد میں وہ اپنی زبان سے اور اپنی تلوار سے، لیکن پہلے اپنی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ انسان ہیں، انسان سے گناہ، غلطیاں ہونا یہ تو فطرت کی بات ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو۔ انسان اس لیے عظیم ہے کیونکہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں کے بعد یہ معافی مانگتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، یہ لوٹ آتا ہے۔
اللہ نے کہا کہ غلطیاں کریں گے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے جو ایمان لائے، جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ اگر یہ واقعی میں دل سے توبہ کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں توبہ کرتے ہیں، توبہ جب ان کا سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ گناہ تو گناہوں کی معافی تو ملنی ہے۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا، اور وہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو اگلی آیت ہے، اس میں بھی اللہ اسی بات کو سمجھاتے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے تو در حقیقت یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے، اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے انسان نہیں باز آ پاتا، چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، اور کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس گناہ پہ انسان کو افسوس ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے۔ نمبر 2، انسان اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ غلطی کر لی ہے۔ نمبر 3، یہ عزم کرنا کہ اے اللہ گناہ میں کر چکا ہوں، یہ ماضی تھا، مستقبل میں دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عزم کرنا، یہ ارادہ کرنا کہ آج کے بعد دوبارہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان اور انسان کے درمیان بندوں کے حقوق میں اگر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس میں یہ شرط بھی ہے کہ لوگوں کو ان کا حق واپس کر دینا۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ کسی کا زمین ہڑپ لو اور مسجد میں مصلی بچھا کے اپنے گھر میں یا مسجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ مزدور کا حق مار کے، نماز پڑھ کے اللہ سے معافیاں مانگو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، نہیں۔ کسی کے پیسے چرا کے اللہ سے معافی مانگو کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ کسی کا دل توڑ کے اللہ کے ساتھ معافیاں مانگو کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو اس انسان کو اس کا حق دینا بھی ضروری ہے، یا اس انسان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ توبہ کا شرط ہے، جس انسان کے توبہ میں یہ چاروں چیزیں موجود ہو جائیں۔ اور یہاں میرے اللہ ایک اور بات ہمیں بتا رہے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ ہو اور توبہ کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوں۔ مطلب توبہ وہ توبہ ہو جس میں تبدیلی نظر آئے۔ میرے نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز نہیں پڑھی میں نے، نماز نکل گئی، مجھے احساس ہوتا ہے کہ او ہو یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں آ کے اللہ سے معافی مانگوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں بھی اپنے آپ کو بہتر کروں گا۔ چاروں شرائط یا تینوں شرائط توبہ کے موجود ہوں، افسوس ہو مجھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کے بعد معافی مانگی ہے اللہ سے، معافی مانگنا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نمبر 3، عزم کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ تینوں شرط موجود ہے، اور ساتھ میں میرے اللہ نے یہاں یہ بتایا وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کرو ساتھ میں نیک عمل بھی کرو۔ مطلب یہ کہ آپ نے تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنی تھی،
عصر کی 4 رکعتیں بھی پڑھو، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی بھی مانگو، اور ساتھ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے ذکر اذکار کرو، اور نیک عمل کرو، کسی غریب مسکین پہ صدقہ بھی خرچ کرو، شیطان کو رسوا کرو۔ شیطان کو پتا ہو کہ میں نے اس کی نماز لیٹ کروائی ہے، دیکھ لو یہ نیکی میں پھر بھی آگے نکل گیا۔ جب جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ سے بھی معافی مانگے، جھوٹ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک نیک عمل بھی کرو۔ إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتے ہیں اور ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں۔ توبہ وہ ہے جس توبہ کے بعد تبدیلی نظر آئے، جس توبہ کے بعد بہتری نظر آئے، جس توبہ کے بعد انسان کی اصلاح ہو، جس توبہ کے بعد ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اذنبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ، اور مجھے یہ بتا کہ تمہاری ماما زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ اور اپنی والدہ کی فرما برداری کرو، اپنے والدہ کی خدمت کرو۔ ایک شخص آتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا ایک گناہ کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور توبہ کرو، معافی مانگو۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماما زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، والدہ میری فوت ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں الہ کا خالہ، کیا آپ کی خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، خالہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں جاؤ اور اپنی خالہ کی فرما برداری کرو اور ان کی خدمت کرو۔ ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے کیوں اس شخص سے پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے، اور پھر جب اس نے کہا والدہ نہیں زندہ تو آپ نے کہا خالہ کی جاؤ خدمت کرو؟ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کسی بھی عمل کو جو اللہ کے ہاں ماں کی خدمت سے زیادہ کوئی عمل عظیم ہو۔ میرے علم میں ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ گناہ کر بیٹا ہے، اب اس گناہ کے بوجھ کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑی نیکی کرے، اور وہ بڑی نیکی میرے خیال میں ماں کی فرما برداری ہے، ماں کی خدمت ہے۔ جائے اور اپنی ماں کی خدمت کرے، ماں نہیں ہے تو جائے اور اپنی خالہ کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے یہ ماں کے مقام میں ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس سے یہ کہا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیک عمل کر، تمحوها، یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹھا دے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ ہے، میں کوئی بہت بڑا جب گناہ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ فرض کریں میں نے کسی کو بہت بری گالی دے دی، حالانکہ ہمارے معاشرے میں گالی دینا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، ماں بہن کی گالیاں تو ہم ایسے دیتے ہیں جیسے پانی پینے والی بات ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اگلے کو کیا کیا کہہ دیا۔ ایسے الفاظ جن الفاظوں کو اگر قانون کے سامنے رکھا جائے، کتاب و سنت کی شریعت کے سامنے رکھا جائے، تو ان الفاظوں کے بدلے میں مجھے 100 کوڑے پڑے، 80 کوڑے لگنے چاہیے مجھے کہ تم نے اتنے گندے الفاظ کیسے کہے ہیں۔ اسلام نے 80 کوڑے رکھے ہیں اس کی سزا میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جرم میں نے کر لیا، اگر مجھے احساس ہو جائے کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے، تو اس کا حل پتہ ہے کیا ہوتا ہے میرے ہاں؟ میں نے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور کہانی ختم۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان حقیقی معنوں میں توبہ نہیں کر رہا جو توبہ کرنے کے بعد جیسے لگے کہ بس میں نے توبہ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور وہ توبہ کرنے کے بعد ایسے بے فکر ہو جاتا ہے اور ایسے ایزی ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
توبہ کرنے کے بعد نہ اس کے دل میں افسوس ہے، نہ حسرت ہے، نہ ندامت ہے، نہ وہ پشیمان ہے، نہ اسے ڈر ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نہ اسے خوف ہے، نہ اسے یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں میرا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہمیں تو 100% پتا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا، اور گویا فرشتے نے آ کے مجھے بتا بھی دیا کہ تمہارا توبہ قبول ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں تو معاف کر نہ کر، میں نے اللہ سے معافی کا مانگ لی، ختم، ٹھیک ہے۔ ہم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر! عباد الرحمن جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ گناہ کرنے کے بعد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، میرے بندے وہ ہیں جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے جان پہ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں یہ بات ستاتی ہے کہ بھلا میں نے اپنے اللہ کے سامنے کیسے یہ گناہ کر لیا۔ انہیں یہ بات پریشان کرتی ہے کہ وہ اللہ جس اللہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کرنا، اسی کے زمین پہ رہتے ہوئے، اسی کے نعمتوں میں پلتے ہوئے، اسی کی آنکھوں کے سامنے، اسی کا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے، اسی کے دیے ہوئے زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اسی کی دیے ہوئے آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں اس اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ یہ بات اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، یہ بات اسے پریشان کر دیتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اللہ یاد آنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ایک بار معافی مانگ کے بھول نہیں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع میں جب اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ احرام اتار دو، ہم اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، ابھی ہم واپس لوٹنے لگے ہیں، تو صحابہ کرام سے یہ بات، ظاہری بات ہے وہ ایک جذبہ اور ایک امید لے کے آئے تھے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم ڈرپوک ہیں؟ کیا ہمیں ہارنے کا ڈر ہے؟ ہم مشرکوں سے ڈرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ تو ہم واپس جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، ہمارے ارادے اتنے کمزور ہیں، ہم بھلا کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ایمان تو ہے، ہم اپنے ایمان کی طاقت سے ان سے لڑیں گے، دیکھتے ہیں کون کس میں ہمت ہے کہ ہمیں ہرائے، ہمیں زہر کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمر میں نے کہہ دیا ہے احرام اتار دیں، ہم واپس چلیں گے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں کہ ابو بکر، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیا ہم واپس جائیں گے؟ کیا ہم ان سے ڈر گئے ہیں؟ یہی بات میں نے ابو بکر سے کی۔ ابو بکر نے کہا، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں نا اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی دنائی ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی فیصلہ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں لیکن ابھی بھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ظاہری بات ہے ایمان کا ایک جذبہ ایک لیول پہ تھا نا، تو اب فوراً ہی کہا کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ واپس آؤ، تو یہ بات ابھی بھی سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ گیا ہوں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک بار دوبارہ سے سوچیں، ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میں پیغام رکھتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور اس میں خیر ہے۔ کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، ایک زمانہ گزر گیا، آج بھی مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ میں نے کیوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اعتراض کیا، اور مجھے آج بھی یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرا توبہ قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا۔ آج بھی مجھے یہ بات تڑپاتی ہے، پریشان کرتی ہے کہ نہ جانے میرا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آج بھی میں اللہ سے بار بار معافیاں مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے جو میں نے اس دن کیا تھا، حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام گناہ کر کے بھول نہیں جاتے تھے، گناہ کر کے بے خوف ہو کے نہیں رہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہو گئے ختم، نہیں، بلکہ وہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتے۔ جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ ہے، اور اگر میں نے معافی نہیں مانگی تو یہ پہاڑ میرے پہ گر جائے گا اور میں نے ابھی مر جانا ہے۔ لیکن منافق کو لگتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ناک پہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی تو میں نے ایسے کرنا ہے تو مکھی اڑ جائے گی، بس میں نے کہنا ہے اللہ معاف کر دے تو آسمان سے فوراً سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے گی کہ تجھے معافی مل گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ معاف کر دے اور کہانی ختم، بلکہ توبہ میں مسلسل افسوس، مسلسل حسرت اور ندامت اور تکلیف کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیوں کر دیا، اور اس توبہ کے بعد بار بار معافی مانگنا، بار بار معافی مانگنا، بار بار دہرانا، بار بار اس گناہ کا ذکر کرنا اور بار بار اپنی اصلاح کرنا، اور وہ توبہ ہمیں بدل دے، وہ توبہ ہماری اصلاح کرے، وہ توبہ ہمارے اعمال کو بدل لے۔ اللہ کو اس طرح کا توبہ چاہیے، اللہ کو وہ توبہ نہیں چاہیے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات سمجھا رہے ہیں اور جو آج کے خطبے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ توبہ، ہمارے توبے میں جان نہیں ہے، ہماری معافیوں میں جان نہیں ہے۔ اللہ سے معافی ایسے مانگے کہ دوبارہ میں نے وہ گناہ کبھی نہیں کرنا، دوبارہ وہ غلطی میں نے کرنی ہی نہیں ہے۔ بے شک انسان ہے، دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ انسان معافی مانگے، بار بار مانگے، لیکن اس عزم کے ساتھ مانگے، اس ارادے کے ساتھ مانگے، اس سوچ کے ساتھ مانگے اور اس افسوس کے ساتھ مانگے، اور ساتھ میں یہ خوف بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے میرا توبہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہم ایک بار توبہ کر کے ہمیں لگتا ہے کہ بس ہو گیا قبول، نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ایک مومن بار بار اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والوں میں سے بنائے، اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔